بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ایک بڑا خوبصورت رویہ ہے اور شکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مزید عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شکر کرتے ہیں انہیں میں مزید دوں گا۔ اور یہ شکر جو ہے نا، یہ محض آپ زبان سے کہیں کہ شکر الحمدللہ، تو یہ شکر کا محض ایک حصہ ہوگا۔ یہ وہ شکر نہیں ہے جو محض، یعنی یہ وہ شکر، یہ وہی مکمل شکر نہیں ہے جو مطلوب ہے اور مقصود ہے، بلکہ اصل شکر یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر نا دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ بڑی شاندار نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، میں ان کا حقدار نہیں تھا، اس کا کوئی میرا پریولیج نہیں ہے، میرا کوئی پریروگیٹو نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے لیے جو ہے نا وہ میرٹ نہیں رکھتا تھا۔ یہ اس رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھ کو یہ عطا کی ہیں۔ دیکھیں، ایک بہت ہی خوبصورت بات ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان گنت نعمتیں دی ہیں، اور ہم انہیں، جیسے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ گننا چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے اتنی۔ ان میں سے جسٹ انہوں نے ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ شکر اگر ادا کریں تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، شکر ادا بھی کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کو لے لیجئے، وہ سانس کی نعمت ہے، اور سانس جاتا ہے تو ایک بار انسان کو توانائی ملتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ خوشی اور مسرت ملتی ہے، اور اس کو ایک فراخی کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب زہریلی گیسز، زہریلی جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے اور دیگر غیر ضروری جو یعنی زہریلی گیسز ہیں، مضر صحت ہیں، وہ جسم سے خارج ہوتی ہیں انسان سانس کے دوران، تو اس کے لیے وہ انتہائی مفید ہوتی ہیں اور اس کے لیے صحت بخش ہوتی ہے وہ ساری ایکٹیویٹی۔ تو ایک بار سانس اندر لینے کا اگر آدمی شکر ادا کرے اور ایک بار سانس باہر لے آنے کا شکر ادا کرے، اور کم از کم شکر تو بنتا ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کچھ ریٹرن تو نہیں کر سکتے، ہماری کیا حیثیت، صرف اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ایک بار سانس اندر جانے پر اور ایک بار سانس باہر آنے پر۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر بھی لیں، کسی طرح پاسبل ہو جائے اور ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں، مسلسل الحمدللہ کہتے رہیں ایک سانس میں 2 بار، تب بھی جو سوتے ہوئے میں سانس کی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کی ڈور نہیں ٹوٹتی، اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو اس لیے شکر اللہ کا تو ہمہ وقت، اور پھر جو میں نے کہا تھا کہ ایک تو آپ کا زبان سے شکر ہے، ایک آپ کا شکر بالقلب ہے، اور ایک آپ کا شکر بالجوارح بھی ہونا چاہیے، یعنی مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں تو یہ اسی کے رستے میں استعمال ہوں اور اس کی بغاوت میں یہ نہ اٹھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا ہے تو یہ اسی کی محبت اور اسی سے تعلق اور اسی سے جو ہے اسی کے تقویٰ کے ساتھ استعمال ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے، وہ ناشکری ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے رستے میں استعمال کرنا، یہ بھی شکر میں شامل ہے۔ وہ شکر کی یہ تینوں جو مطلب حالتیں ہوں گی، شکر باللسان، شکر بالقلب اور شکر بالجوارح، یہ مل کے اصل میں وہ شکر بناتا ہے جس کا کہ ہم پہ لازم ہے، اپنے رب کے لیے یہ لازم ہے۔ اور مطلب شکر، پھر اللہ کا شکر تو جیسے میں نے عرض کیا، بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ دیکھیں حدیث شریف میں آیا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ گویا شکر یا گریٹیٹیوڈ ایک رویہ ہے کہ جس پہ انسان کسی کی کوئی اچھی چیز لینے اور کسی کی طرف سے کسی عنایت، کسی مہربانی، کسی مثبت جو یعنی چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد دل سے اس کی طرف ایک قدردانی رکھتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے جواباً کرنے کو تیار رہتا ہے اور کر گزرتا ہے، اس کو حقیقتاً شکر کہتے ہیں۔ اور شکر بھی صبر کی طرح ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نعمتوں کے حقدار بن سکیں جیسے کہ اس کا وعدہ ہے۔